قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يهولهم الفزع الأكبر ولا ينالهم الحساب هم على كثيب من مسك حتى يفرغ من حساب الخلائق رجل قرأ القرآن ابتغاء وجه الله وأما به قوما وهم به راضون وداع يدعو إلى الصلوات ابتغاء وجه الله ورجل أحسن فيما بينه وبين ربه وفيما بينه وبين مواليه۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامنگیر نہ ہوگا، نہ ان کو حساب کتاب دینا پڑے گا جب تک کہ مخلوق اپنے حساب کتاب سے فارغ ہو۔ وہ مشک کے ٹیلوں پر تفریح کریں گے۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا اور امامت کی اس طرح کہ مقتدی اس سے راضی ہو۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو صرف اللہ کے واسطے۔ تیسرا وہ شخص جو اپنے مالک سے بھی اچھا معاملہ رکھے اور اپنے ماتحتوں سے بھی۔ قیامت کی سختی، اس کی دہشت، اس کا خوف، اس کی مصیبتیں اور تکالیف ایسی نہیں کہ کسی مسلمان کا دل اس سے خالی ہو یا بے خبر ہو۔ اس دن میں کسی بات کی وجہ سے بے فکری نصیب ہو جائے، یہ بھی لاکھوں نعمتوں سے بڑھ کر اور کروڑوں راحتوں سے مغتنم ہے۔ پھر اس کے ساتھ اگر تفریح اور تنعم بھی نصیب ہو جائیں تو خوشا نصیب اس شخص کے جس کو یہ میسر ہو، اور بربادی و خسران ہے اس بے حصوں کے لیے جو اس کو لغو، بیکار اور اضاعت وقت سمجھتے ہیں۔ معجم کبیر میں اس حدیث شریف کے شروع میں روایت کرنے والے صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اگر میں نے اس حدیث کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ غرض 7 دفعہ یہ لفظ کہا، یعنی اگر 7 مرتبہ نہ سنا ہوتا تو کبھی نقل نہ کرتا۔ عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آیة من کتاب اللہ خیر لک من ان تصلی 100 رکعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به او لم يعمل به خیر من ان تصلی 1000 رکعة۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نوافل کی 100 رکعات سے افضل ہیں، اور اگر ایک باب علم کا سیکھ لے خواہ اس وقت معمول بھی ہو یا نہ ہو تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہیں۔ بہت سی احادیث اس مضمون میں وارد ہیں کہ علم کا سیکھنا عبادت سے افضل ہیں۔ فضائل علم میں جس قدر روایات وارد ہوئی ہیں ان کا احاطہ بالخصوص اس مختصر میں دشوار ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عالم کی عابد پر فضیلت ایسی ہے جیسا کہ میری فضیلت تم میں سے ادنا شخص پر۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ شیطان پر ایک فقیہ 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ 10 آیات فی لیلۃ لم یکتب من الغافلین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا۔ 10 آیات کی تلاوت سے جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكتب من الغافلين ومن قرأ في ليلة 100 آية كتب من القانتين۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص ان 5 فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔
اور جو شخص 100 آیت کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین میں سے لکھا جائے گا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ جو شخص 100 آیتیں رات کو پڑھے کلام اللہ شریف کے کلام اللہ شریف کے مطالبہ سے بچ جائے گا، اور جو 200 پڑھ لے تو اس کو رات بھر کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور جو 500 سے 1000 تک پڑھ لے اس کے لیے ایک قنطار ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ قنطار کیا ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 12,000 کے برابر، یعنی 12,000 درہم ہو یا دینار ہو، اس کے برابر ایک قنطار ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نزل جبریل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرہ انہ ستکون فتن قال فما المخرج منها یا جبریل قال کتاب اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ قرآن شریف، کتاب اللہ پر عمل بھی فتنے سے بچنے کا کفیل ہیں، اور اس کی تلاوت کی برکت بھی فتنوں سے خلاصی کا سبب ہے۔ حدیث نمبر 22 میں گزر چکا ہے کہ جس گھر میں کلام اللہ پاک کی تلاوت کی جاتی ہے سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں۔ فتنوں سے مراد خروج دجال، فتنہ تاتار وغیرہ علماء نے بتائے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک طویل روایت میں حدیث بالا کا مضمون وارد ہوا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں وارد ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا کہ حق تعالی شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتا ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی قوم اپنے قلعے میں محفوظ ہو اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کہ جس جانب سے بھی وہ حملہ کرنا چاہیں اسی جانب میں اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پائے گا اور وہ اس دشمن کو دفع کر دے گا۔